خلاف قرارداد پاس کرتی ہے کہ اگر مزید ڈرون حملے ہوں گے تو ہم نیٹو کی سپلائی بند کر دیں گے۔ اس کے باوجود بھی ڈرون حملے دن رات جاری ہیں۔ سینیٹر کیری آئے تب بھی جاری رہے، ریمنڈ ڈیوس چھوٹا، اس کے اگلے دن پھر بہت بڑا ڈرون حملہ ہوا۔ ڈرون حملے یہ دہشت گردی کو ختم نہیں کر رہے بلکہ دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ کر رہے ہیں۔ پارلیمان کی جو قرارداد ہے اس سے آگے نہ بڑھے تو یہ ڈرون حملے ہوتے رہیں گے۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، خیرات نہیں مانگیں گے، اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے، اپنی غیرت کا سودا نہیں کریں گے، اپنی خود مختاری پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور ابھی جو ہوا ہے ایبٹ آباد میں ہوا ہے اس کا پورا حساب لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین آپ ابھی سن رہے تھے پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں، دونوں بھائی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کیا فرما رہے تھے۔ یہ باتیں اچھی ہیں اور جذبہ بھی اچھا ہے، کہیں کہیں بے بسی کا بھی لگتا ہے کہ جیسے عالم ہے۔ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا ایم او یوز کینسل کر دیں گے، تو ایک یہ شاید ہتھیار لگتا ہے ان کا خیال ہے کہ اگر آپ ایڈ بند کہیں کہ ہم نے ایڈ نہیں لینی تو ڈرون حملے بند ہو جائیں گے، آپ ریزولوشن پاس کریں تو ڈرون حملے بند ہو جائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی، انہوں نے تو ایک پارلیمنٹ کے سیشن میں کہا تھا ہم اپنے دوستوں کو کنونس کریں گے اور ممالک کو کنونس کریں گے کہ ڈرون حملے غلط چیز ہے۔ تو اب بتائیں، تو ٹھیک ہے نا، تو مطلب کریں گے کیا خرابی ہے؟ سفارتی مہم آپ چلائیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سفارتی مہم چلائیں، امریکن میڈیا میں جائیں، ویسٹرن میڈیا میں جائیں، اپنا کیس پیش کریں، ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بتائیں۔ ہمارا دیکھیں نا مسلسل معاشی بدحالی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے سویلین ڈھانچہ ہی تباہ ہو چکا ہے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ اس میں پولیس کا بھی ایک رول تھا، ایک تو انٹیلیجنس کا رول تھا، ایک پولیس کا رول تھا۔ ہمارا جو مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات وہ ایک حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم امریکہ کے حلیف ہیں، امریکہ ہمارا حلیف ہے، القاعدہ کے خلاف اور کسی چیز میں تو نہیں، افغان عوام کے خلاف تو ہم حلیف نہیں ان کے۔ ٹرمز جو ہیں جی وہ طے کی جائیں نا جی، یہ کون سا ڈسکشن تو ہو رہی ہے، یہ کون سا حلیف ہونا ہے کہ جی جو وہ کہیں گے تو ہم کریں گے؟ نہیں، جو وہ کہیں گے بات نہیں۔ دیکھیے یہ بھی ابھی بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی سی میرا خیال ہے ریالٹی سے ہٹ کے، کیونکہ ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے ہارون رشید صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جی ایچ کیو کی باتیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہاں بات ہو رہی ہے کہ ڈرون حملے کم کریں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ختم کریں۔ دیکھیے نا، آپ نے نکلنا ہوتا نا جب آپ پھنسے ہوتے ہیں، یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہیں آپ پھنسے میں، آپ نے نکلنا ہے سلیقے سے اور حکمت سے نکلیں گے، برہمی اور غصے سے۔ یہ جو سیاسی لیڈر تقریریں فرما رہے ہیں یہ تو ووٹروں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ تھوڑی ہے۔ عمران خان بھی یہی کر رہا ہوگا۔ عمران خان کیا کر رہا ہے وہ اس پہ آپ رائے دیں، میں تو رائے دوں گا، وہ بھی ناراض ہوگا یا کوئی اور ناراض ہوگا۔ بات یہ عمران خان میں تو کنسسٹنسی ہے نا، 10 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہے نا، ڈرون حملے نہیں ہونی چاہیے، امریکہ کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے، آپ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ تو ان پہ اب پریشر پڑا ہے، اب کانسٹیچوئنسی خراب ہو رہی ہے تو یہ نکلا ہے امریکی امداد نہیں لیں گے، امداد نہیں لیں گے، 100 ارب روپے بجٹ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور مدد نہیں لیں گے۔ یہ تو بچگانہ باتیں ہیں نا، سوچ کے حکمت کے ساتھ قوم کو اعتماد میں لے کے موٹیویٹ کر کے، مشکل وقت آئے گا اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ آرمی کو پارٹلی ضرورت بھی ہے ڈرون حملوں کی۔ دیکھیے اگر تو جیسے وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپ ڈرونز دیں، سرویلنس بھی، اور جس میں میسائلز فٹڈ ہوتے ہیں، پریڈیٹرز وغیرہ، تو وہ تو بہت اچھا رہے گا، لیکن وہ دینے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے خالی سرویلنس کے لیے آپ کو 80 تیار، وہ بھی شارٹ رینج وغیرہ۔ میرا جہاں تک خیال ہے اگر اس ڈسکشن کو تھوڑا سا اس طریقے سے لے چلیں کہ دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان کے ڈرون اٹیکس ختم ہوں، تو اس میں سب سے پہلی جو ہماری بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پناہ گاہیں ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں، اور وہ پناہ گاہیں اسی صورت میں کم ہو سکتی ہیں جب ہم بات چیت کے ذریعے اور فوجی ایکشن کے ذریعے، جیسے کہ دوسرے علاقوں پر ہم نے اپنی بالادستی قائم کی، اسی طریقے سے جو علاقوں سے ان کے پاس حملے ہو رہے ہیں، افغانستان میں حملے ہو رہے ہیں، وہ رک جائیں، تو آپ دیکھیے یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے۔ ڈرون اٹیکس اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی خود مختاری تو ان علاقوں میں ہے ہی نہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں جن صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈرون حملے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک تو خیر افغانستان کہا جاتا ہے کہ نارتھ وزیرستان سے جا رہے ہیں، دوسرا امریکی کہتے ہیں جی ISAF کے مارے جا رہے ہیں لوگ، تو آپ وہ روکیں
اپنے جو پناہ گاہیں ہیں بے شک بات چیت کے ذریعے کر لیں آپ کچھ بھی. بالکل بڑی جین، اور میرا خیال ہے جو مین چیز ہے جو پاکستانی قوم کو سمجھنی چاہیے، ایموشن ہمارے اپنی جگہ پہ اپنی جو بھی ملک کے حوالے سے کا کمٹمنٹ تو ہے ٹو سوورینٹی، آپ کے ایکول کمٹمنٹ ہونی چاہیے، ایکول کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ایموشن سے نہ امریکہ متاثر ہوگا، نہ ویسٹ ہوگا، نہ جو آپ نیٹو کو 40 سے زیادہ جو فورسز بیٹھی وہ متاثر ہوں گے. جب تک آن گراؤنڈ آپ کچھ نہیں کریں گے. ایک چیز ہمیں سوچنے کی یہ ہے کہ 2011 سے امریکنز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں افغانستان میں، 10 سال بعد امریکن 2001 سے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. 9 سالوں میں امریکن نے اس طرح کا آ کے اگریسو کمپین نہیں کی پاکستان میں کہ شکایتیں حالانکہ تھی بھی صحیح ان کو، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے موقع ان کو دیا. پہلے انٹیلیجنس شیئرنگ امریکنز پہلے آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے آپ کے ذریعے جو ان کے ٹارگیٹ تھے اچیو کر رہے تھے. ایک سٹیج پہ امریکنز کی جو ریکارڈ پہ ہے، ہاں ان کو شکایتیں آنا شروع ہو گئی کہ جب ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ انفارمیشن لیک کرتے ہیں، ٹارگیٹ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ جو ایک ایلیمنٹ آف جو کرائسس آف کانفیڈینس آیا ہے، اس کو میرے خیال بریچ کرنا ہمارا کام تھا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم ٹیررسٹوں کو اپنے آپ پناہ دے رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہیں بم پھٹتا ہے وہاں پٹاخہ پھٹتا ہے، پتہ چلا کوئی نہ کوئی پاکستان سے ہو کر دنیا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. یہ ٹرسٹ ہم نے گین کرنا ہے. دنیا ہمیں موقع نہیں دے گی کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم غیرت مند ہیں. ہماری ساورنٹی وہ کہیں گے کہ پہلے اپنی ساورنٹی ان علاقوں میں قائم کرو جہاں سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، جیسے جناب صاحب نے بات کی. اور آخری بات میں اس پہ کہوں گا، موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل اور فوجی لیڈ کو جو ڈرامہ کر رہے ہیں کہ امریکنز کو کچھ کہہ رہے ہیں، پبلک کو کچھ، ایک سٹینڈ لیں. یا تو امریکہ کو دشمن بنا لیں، آج کے بعد کہیں جی بالکل اٹیک نہیں کرنا، یا آپ لوگوں کو آ کے کنونس کریں، سمجھائیں کہ یہ جو کچھ ڈرونز ہیں اٹیکس ہو رہے ہیں ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں، اس کو اونرشپ دیں. آپ کی آرمی پولیٹیکل کا لیڈرشپ جب تک اونرشپ نہیں دے گی، آپ کی کنفیوژن بھی بڑھے گی، جھگڑا بھی بڑھے گا اور لوگ بھی اس میں مرتے رہیں گے اسی طریقے سے. لوگوں کو ایک کلیئر میسج دیں ایک طرف، دوسری طرف اگر آپ نے ڈرون کے حملے رکوانے ہیں تو پناہ گاہیں جو ہیں ان کو کلیئر کریں. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ہماری ملٹری کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، جو کہ وہ نہیں کر رہے. میں یہ کہنے لگی تھی انصاری، جو کہ دونوں سائڈز نہیں کر رہی. ایون جو میسیجز کیا کریں مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسی لیے جو شروع میں بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ دیکھیں اس وقت ہمیں جو بہت ضروری سوچنا ہے، جس طرح ہم اگر ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ تھنک ٹینکس آپ کے فارن ریلیشنز کے لیے، جو آپ کے ڈیفنس کے لیے، آپ کی اکنامک سائڈ کو دیکھنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا سچویشن ہوگی جب ہم نیٹو کی سپلائی لائن روکیں گے تو کس قسم کی امریکہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اگر ڈرون مار گراتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا، ہمیں پوری دنیا میں آئسولیٹ کرے گا. یہ تمام چیزیں ہمیں بڑی سیریسلی دیکھنی چاہیے، ان کو سیریسلی اسٹڈی کرنا چاہیے اور اس کے تحت پھر ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے. لیکن ہر حال میں اسٹڈی نہیں ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر تو یہی تو شکایت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. فارن آفس کو آپ کو پتا ہے کہ یا تو ISI یا وہاں سے جو کچھ کہہ دیا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جہاں پہ دیکھیں، اور دوسری بات دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں نہ صرف اپنی پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کو ہمیں ہر حال میں سیف گارڈ کرنا ہے. ہماری جو ایک اپنی ہماری ایک نظریاتی اساس بھی ہے، اپنی جو ایک سوچ ہے، اس کو بھی ہمیں ہر حال میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری بہت بنیادی رسپانسبلٹی ہے. امریکہ جس کو دہشت گرد مانتا ہے نا، میں اس کو کیوں دہشت گرد مانوں؟ اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ جی مسٹر اے دہشت گرد ہے اور پاکستان میں چھپا ہوا ہے، تو پھر ہمیں لا آف دا لینڈ کے تحت پروسیڈ کرنے دیں. آپ اس کا بتائیں، ہم اس کو پکڑتے ہیں، اس کو عدالت میں لے کے جائیں، عدالت میں ثابت کریں اس نے آپ کے ملک میں کچھ کرائم کیا، اس کا اٹھا کے لے جائیں. تو لو ایسے ہیں جنہوں نے اتنے لوگوں کو مارا، ان کو آپ نے چھوڑا؟ کس نے؟ ملک کے اندر. میں ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں، میں ایکسٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں. بڑا کلیئر کٹ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائنڈ ہے. اور دوسری بات دیکھیں، دوسری بات سلامتی کونسل کا ریزولوشن کشمیر کے بارے میں بھی ہے، کشمیر کے بارے میں بھی ہے. چیپٹر 7 نہیں ہے، نہیں جو بھی ہے، لیکن UN کا ریزولوشن کشمیر سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں؟ اب سنیے دیکھیں، یہاں پہ امریکہ کی جو جنگ 9/11 کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اپنی سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی، وہ یہ ہے ایک طبقہ ہے سیکولر جس نے کچھ نہیں دیکھنا، وہ اپنے ان کی سوچ ہے اس کے لحاظ سے دنیا کی ضرورتیں. دوسری طرف ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان میں، دہشت گردی ہو رہی ہے کشمیر میں، یہ تو پیور جہاد ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی جو لوگ مدد کر رہے ہیں وہ پیور جہاد ہے. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں. اب یہاں پہ نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بہت بڑا ایک جو کلیئر ایک فرکشن ہے نا، یہ بات بھی ہماری ذمہ داری ہے امریکیوں کو تھوڑا سمجھا دیں
کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا لیکن انصار اس پہ واپس آئیں گے کیونکہ آپ دیکھیں میں اس پہ بات اچھا اس پہ بات کریں گے کیونکہ ناظرین بہت جتنے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے, وہ 99% جا کے ٹریس ہوتی ہے نارتھ وزیرستان میں. یہ حقیقت ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر جو باقی ایشوز انصار اٹھا رہے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.